جی تو بیٹا اب سٹارٹ کرتے ہیں نظم کی باقاعدہ تشریح۔ تو نظم کی تشریح کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ نظم علامہ اقبال کے کس مجموعے سے لی گئی ہے، اس کی حیت کیا ہے اور یہ کب کب تحریر کی گئی۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علامہ اقبال کی یہ نظم جواب شکوہ سے لی گئی ہے اور یہ مسدس کی حیت میں ہے۔ مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے جس کا ذکر بار بار اس نظم میں آئے گا، وہ یہ کہ علامہ اقبال نے اس نظم جواب شکوہ کو تحریر کرنے سے پہلے نظم شکوہ تحریر کی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی گزشتہ شان و شوکت بیان کرنے کے بعد ان کے زوال کا ذکر بڑے کرب سے کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، مختلف مسلمانوں کے جو افکار تھے یا ان کے جو کارنامے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شکوہ گناہ ہوئے کہ ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو اس طرح کے نظریات جو ہے وہ اقبال کی نظم شکوہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ اور پھر 1911 میں شکوہ تحریر کیا، اور پھر 1913 میں وہ تمام تر شکوہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اسی کا جواب خود ہی تحریر کیا۔ لیکن علامہ اقبال کے تمام تر وہ شکوے جو انہوں نے نظم شکوہ میں اللہ سے کیے تھے ان سب کا جواب شکوہ میں دیا گیا ہے، جس کا سلیکٹڈ جو حصہ ہے وہ یہاں پہ شامل کیا گیا ہے۔ اور نظم جواب شکوہ 1913 میں لکھی گئی، اور یہ پہلی نظم کا جواب ہے جس میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب اور ان کا حل بتایا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلا اگر ہم شعر دیکھیں، اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں، سب سے پہلے لغت دیکھ لیں۔ طاقت پرواز، اڑنے کی طاقت۔ قدسی الاصل، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک یا پاکیزہ۔ رفعت، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ اور دیکھیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی بات کنوے کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی ہم جذبات کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی ہم کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں، لیکن علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات ہمارے دل سے نکلے گی، یعنی ہمارے دل کے جو ہمارے دل کی جو سوچ ہے اس سے نکلے گی تو پھر اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ زبان اور دل، اس نظریے کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ زبان سے انسان جو باتیں کہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بھی وہی باتیں راسخ ہوں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، فقط اگر ہم زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح شاعر یہاں بھی کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یعنی ہم جو باتیں دل سے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہمارا تمام تر فوکس اس بات پہ ہوتا ہے تو اس بات میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے تو وہ دل پہ جا کے لگتی ہے، یعنی دوسرے کے دل پہ جا کے فوراً اثر انداز
ہوتی ہے، تو اقبال نے بھی یہی کہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی جو بات دل سے نکلتی ہے تو بات کے پر تو نہیں ہوتے کہ وہ اڑ سکے، لیکن اس کے باوجود اقبال کہتے ہیں کہ پر نہیں، کہ وہ پر تو نہیں رکھتی لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، مگر اس کے باوجود اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پرواز کر سکتی ہے، وہ آسمانوں تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پکار کو سن لیتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے، اور جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو دل سے نکلی ہوئی بات باوجود اس کے کہ پر نہیں رکھتی، مگر اس میں طاقت پرواز آ جاتی ہے اور وہ رب سے ہم کلام ہو جاتی ہے، وہ رب تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جو تاثیر آتی ہے، اس تاثیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے انسان نے اپنے دل سے نکالی ہوتی ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو اس میں لفظ رفعت کا مطلب ہے بلندی، گردوں کا مطلب ہے آسمان۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ بات جو دل سے نکلی ہے، اگر پچھلے ریفرنس کو آپ دیکھیں تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ قدسی الاصل ہے، قدسی کا مطلب ہوتا ہے پاک یا پاکیزہ، تو کہتے ہیں کہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ بات جو دل سے نکلی ہے وہ پاک ہے، قدسی ہے۔ تو جب وہ بات پاک ہے جو دل سے نکلی ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے کہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے، پھر اس کی نظر رفعتوں پر ہے، اس کی نظر بلندیوں پر ہے، اس کی نظر جو ہے وہ تخت الثری سے لے کر آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے، اور عرش برین تک وہ آواز جا کر رب سے ہم کلام ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ قدسی الاصل ہے، اب وہ بات جو ہے وہ اپنی اعتبار سے پاک ہے، دل سے نکلی ہوئی ہے اور پاکیزہ دل سے نکلی ہے۔ تو پاکیزہ دل سے نکلنے کے بعد وہ بات بھی پاکیزہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی نظر رفعتوں پر ہے، بلندیوں پر ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہی بات جو دل سے نکلی ہے وہ خاک سے اٹھتی ہے، یعنی انسان جب رب سے ہم کلام ہو رہا ہے تو وہ زمین پر بیٹھا ہے، زمین کو خاک سے تعبیر کیا گیا، خاک کو مٹی کہا جاتا ہے، لیکن خاک سے اٹھتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ جو بولنا ہے انسان کا وہ تو خاک سے ہو رہا ہے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کر ہو رہا ہے، لیکن وہ جو آواز ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، یعنی اس کی گزر آسمانوں تک پہنچ چکی ہے، اس کی جو گزر ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی ایک شعر میں یہ ترجمانی کی ہے کہ طے کر دیا ایک ہی جست نے قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ یہاں پہ بھی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا، یعنی وہ کبھی بھی سر نہیں ہو سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے عشق کی ایک جست لگائی، جب میں نے عشق کا ایک قدم بھرا تو یہ زمین و آسمان کا فاصلہ سمٹ کر رہ گیا۔ تو اسی طرح کی ترجمانی شاعر بھی کرتے ہیں کہ خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، کہ وہ آواز خاک سے اٹھ رہی ہے لیکن اس کی گزر آسمانوں تک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔
دیکھیں عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، یعنی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے ساتھ میرا جو عشق تھا اس میں فتنہ گری پائی جاتی ہے، اس میں سرکشی بھی ہے اور اس میں چالاکی بھی ہے۔ اب فتنہ گری کس طرح کہ وہ عشق اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ تو مخلوق کا خالق سے شکوہ کرنا کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے، تو گویا اس عشق کی وجہ سے فتنہ گری پیدا ہوئی۔ اسی طرح سرکش، اگر ہم دیکھتے ہیں تو شیطان کو اپنی سرکشی کی وجہ سے جو جنت سے نکالا گیا تھا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ شاعر کہ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو، سرکش وہ ہوتا ہے کہ جو بدکا ہوا ہو، جو بات ماننے والا نہ ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے عشق کی وجہ سے مجھ میں سرکشی آ گئی، یعنی میں نے جب اللہ سے شکوہ کیا تو گویا میں نے خدا کے حکم کی عدولی کی، کیونکہ خدا کو شکوہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میرے شکوے کی وجہ سے گویا فتنہ گری بھی ہوئی اس عشق کی اور اسی طرح سرکشی بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا پہلو بیان کیا کہ وہ چالاکی، یعنی میرے عشق نے مجھ میں اتنی چالاکی پیدا کر دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے آداب جو تھے ان کا کوئی لحاظ نہ رہا۔ تو کہتے ہیں پھر آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، کہ میرا نالہ بے باک تھا، میرا نالہ بے خوف تھا۔ تو اس بے خوفی کے عالم کی وجہ سے میں نے جب آواز لگائی تو وہ آسمانوں کو چیرتی چلی گئی، اور آسمان کو چیرنے کے بعد وہ اپنے رب سے جا کر ہم کلام ہو گئی۔ جیسا کہ اکبر الہٰبادی نے بھی کہا ہے کہ آہ جو دل سے نکالی جائے گی کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی، یعنی جو دل سے بات نکلتی ہے وہ جا کر اثر انداز ضرور ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی تاثیر نہ ہو سکے۔ تو بیٹا آج کا لیکچر یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔ آپ کے کویشچن کا سیشن اب شروع ہوتا ہے، لیکچر کو مکمل سنیے اور سننے کے بعد جو کویشچن ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔